ایک چھوٹا سا سوال رکھ دیتا ہوں، پھر بھلے آپ مجھے نکال دیگا. میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ایک قرآن کے اندر جو سائنٹیفک ایررز ہیں اس کے اوپر، اس پہ ہم غالب بھائی سے بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، آپ کی اسٹریم بھی سنتے رہتے ہیں، واجدی صاحب کو بھی سنتے ہیں، لیکن اس میں کوئی تو آپ دوبارہ سے بھی اگر کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اب جیسے قرآن بڑی کی سمپل آیت، بات ہے. ہاں دیکھیں بڑی ایک سمپل قرآن بات ہے. میری عرض سن لیجیے سر. مجموعی طور پر میں آپ کو ایک مکمل جواب دے دیتا ہوں ہر چیز کا. دیکھیں سائنس کا جو مزاج ہے وہ ڈائنامک ہے، اور یہ بیوٹی ہے سائنس کی کہ سائنس کبھی بھی کسی چیز پہ ضد نہیں کرتی ہے. وہ آج ہے اس کا ایک نظریہ، کل وہ تبدیل ہو سکتا ہے، آج اس کا ایک نتیجہ کل تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک، اس لیے سائنس کو کبھی بھی آپ کسی ایسی چیز کا معیار نہیں بنا سکتے کہ جو خود کو سائنٹیفک نہیں کہتی ہے. ہاں اس کے اندر سائنٹیفک باتیں ہو سکتی ہیں، بڑی گہری ہو سکتی ہیں، شور وہ ایک اور چیز ہے، لیکن جو سائنس کے نتیجے ہیں وہ انسان کی تشریحات پہ ہوتے ہیں. کل ایک چیز ہے وہ اپنا ریلیجس ٹیکسٹ کے ساتھ ڈس ایگری کر رہی ہے، آج وہ شاید اسے ایگری کر دے، اس لیے اس کو سائنٹیفک ایرر نہیں کہتے. یہ جملہ غلط ہے. اس کو یہ کہتے ہیں، جو اصل اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدان کی جو اب تک کی انٹرپریٹیشن ہے وہ قرآن سے میچ نہیں کر رہی. یہ ہو سکتا ہے. اب آپ ایگزامپلز دیکھیں اس کی، جہاں سے آپ کو نا ساری بات کلیئر ہو جائے گی کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو کسی سائنسی نظریے کی وجہ سے تبدیل کیا ہو. آنسر 0. لیکن کتنی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سائنسی نظریہ جو قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا تھا لیکن بعد میں چینج ہو کے قرآن کے مطابق ہو گیا؟ بہت دفعہ. میں آپ کو 3 ایگزامپل دے دیتا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے. کسی زمانے میں یہ نظریہ تھا کہ ہماری جو گیسز ہیں کائنات کے اندر یہ کنسسٹنٹ ہیں، یہ جیسے جو بگ بینگ ہوا، جو ریپڈ ایکسپینشن ہوئی، اس کے بعد جو لیئرز بن گئے وہ بن گئے، دیر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور یہ لوگ قرآن کو غلط کہتے تھے، اس لیے کہ قرآن کہتا تھا کہ یونیورس مسلسل پھیل رہا ہے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کا نظریہ غلط ہے، اس لیے کہ کائنات پھیل رہی ہے تو پھر گیسز کا پریشر جو ہے وہ کم ہو جانا چاہیے. جس کی مثال اگر آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کے جی کا ایک ڈبہ ہے جس کے اندر 1 کے جی آپ یا 1 لیٹر آپ اس کے اندر گیس آپ کنٹین کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ڈبہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گیس 1 لیٹر تھی اب وہ اس کا پریشر کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ ڈبے کا سائز ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو یہ جتنے مٹیریل سائنٹسٹ تھے یہ کہتے تھے نہیں قرآن غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کائنات تو ایکسپینڈ ہی نہیں کر رہی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈارک میٹر ڈارک انرجی، پتہ نہیں کتنے اور اس طرح کے نظریات سامنے ہیں کہ سائنس کا ویو چینج ہو گیا اور اب وہ اکورڈ کر رہا ہے قرآن سے کہ کائنات جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ایگزامپل نمبر 1. ایگزامپل نمبر 2، 1920 کی دہائی سے پہلے یہ عام سائنٹسٹ جو ہے وہ قرآن سے ڈس ایگری کرتا تھا یہ کہہ کے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یونیورس کو تخلیق کیا گیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یونیورس ایٹرنل ہے. 1920 اور 1927 ان 7 سالوں میں ایسے ایویڈنسز سامنے آئے کہ اب جو سائنسدان ہے وہ اگری کرتا ہے قرآن سے کہ یونیورس جو ہے اس کا آغاز ہے یہ ایٹرنل نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے. تیسری ایگزامپل کہ قرآن نے دل کو ایڈریس کیا ہے اس طرح سے کہ اس کا تعلق جذبات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ایموشنز فیلنگز کے ساتھ بھی ہے. سائنسدان جو مٹیریلسٹک سائنسدان ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے قرآن غلط ہے اس لیے کہ جو دل ہے وہ تو ایک لوتھڑا ہے گوشت کا جس کا کام ہے خون پمپ کرنا، اس کا اور چیزوں سے کیا تعلق ہے. لیکن 1991 میں 40,000 ایسے نیورونز دل کے اندر دریافت ہوتے ہیں جن کا تعلق ایموشنز کی پروسیسنگ کے ساتھ ہے، فیلنگز کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، اسسٹ کرتے ہیں اس کو. میں نے آپ کو 3 ایگزامپلز دی ہیں، بہت سے آپ کو مل جائیں گی. اور کوشچن وائی، اس کی آنسر یہ ہے کہ ہماری جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سائنٹیفک، وہ فلسفی آف سائنس میں اگر آپ جائیں نا تو وہاں پہ سائنٹیفک اور سائنٹسٹک ان 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو جو عام طور پہ جو سائنس کے جو نظریات بنتے ہیں یہ سائنٹیفک نہیں ہوتے ہیں بلکہ سائنٹسٹک ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدان اب تک اس نتیجے پہ پہنچا ہے، وہ نتیجہ قرآن کے ساتھ اکورڈ بھی کر سکتا ہے اور قرآن کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ سائنسدانوں کا ویو ہے، وہ کل چینج بھی ہو سکتا ہے. اس لیے سائنٹیفک ایرر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ ایک سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بلکہ سائنٹسٹک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو قرآن کے ساتھ ملے گی یا اس کے ساتھ اختلاف کرے گی. لیکن قرآن کو بہرحال ہم اس کی وجہ سے چینج نہیں کریں گے. جب بھی کوئی چینج آیا ہے وہ سائنسدانوں کی انڈرسٹینڈنگ میں آیا ہے اور وہ قرآن کے ساتھ بعد میں اس کی مطابقت ہی نکلی ہے.
बिल्कुल। अच्छा, ये ठीक है कैसर भाई, मैं समझ गया। कोई जी नेक्स्ट टाइम भी मैं वो करूँगा, लेकिन बस जाते-जाते 2 सवाल हैं। जी। एक तो ये है एक कि बार आपकी एड्रेस पे कर दूं ना, फिर वो इबाहम रह जाए तो फिर वो ठीक नहीं, नहीं नहीं, नहीं, रहता है। वो प एक तो ऐसे ही आप कर दीजिएगा, मैं फिर चले जाऊँगा। एक तो ये है कि आपकी रीडिंग की स्पीड कितनी है, ठीक है? मेरी और दूस हाँ। डिपेंड करता है कौन सी किताब है। अगर कोई नहीं, साइंस फलसफा के वगैरह ऊपर, हो तो बहुत स्लो हो जाती है। साइंस के हाँ, ऊपर। साइंस की अगेन इट डिपेंड्स। अगर इवोल्यूशन वगैरह हो तो मैं तेज़ी से पढ़ सकता हूँ, इसलिए कि मैं उसे बहुत अरसे से पढ़ रहा हूँ, तो मेनली कॉन्सेप्ट वही रिपीट होते हैं किताबों में। फिज़िक्स मेरा मज़मून नहीं है, लेकिन जैसे मुझे डॉक्टर सलाम पे एक सीरीज़ बनानी थी तो मुझे कुछ पढ़नी पड़ी, वो मेरी स्पीड काफ़ी स्लो थी। सो या इट डिपेंड्स कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सही। अच्छा, दूसरा ये कैसर भाई कि एक हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा आता है और वो पूछता है कि औरत आती है, वो अपने बच्चे को लेकर, वो कहती है कि आप ये देखें, ये मीठा बहुत खाता है, इसको मना करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दिन बाद उसको वापसी करते हैं, और फिर उसको जब करते हैं, जब वो खुद अमल में लेकर आते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ भी जो एथियस्ट हैं, जब आप एक माशरा पाकिस्तान को अच्छा बना देंगे अंडर द यही इस्लामी हिसाब से, तो ये नहीं कि शरीयत ला के, मतलब अभी शरीयत के बाउंड्री से हट के भी, जैसे अभी आप काम कर रहे हैं रिवाइवलिस्ट का और भी काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसा माशरा बना देंगे तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वो फिर हमारे लिए ज़्यादा वो होगा कि यार ये एक जैसे और भी मुल्क आई हैं। डिसएग्री विद सर, आई डिसएग्री विद यू ऑन दिस एक्चुअली। जी, इसलिए कि अगर तो आप लोग बाहर से आए हों और आप ये या आप शुरू से किसी और मज़हब पे हों और आप हमें कहें कि आप अपने माशरे को अच्छा बनाएं तो हम भी आप जैसे हो जाएंगे, तो ये आर्गुमेंट वैलिड है। लेकिन आप मुसलमानों के घर पैदा हों, आप इस्लाम को स्टडी करें और इस माशरे के बिगाड़ को देखकर इस्लाम छोड़ के साइड पे खड़े होकर कहें कि आप कोई और इस माशरे को ठीक करे तो हम वापस आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। आप माशरे में बिगाड़ देखते हैं, आप इस्लाम को नाफज करें कि माशरे के अंदर ठीक हो। माशरा ठीक किस तरह से हो कि यहाँ पे स्पीडी जस्टिस हो, दादा के ज़माने का केस पोता लड़ रहा है, ये ख़त्म हो जाए, ये इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, 50% हमारी सेकुलर जो एलीट ऊपर बैठी हुई है वो सारा ले जाती है हमारे बजट का। जी, नीचे बिलों के चीहों निकली होती हैं लोगों की, लेकिन वो ऊपर फंड कर रहे होते हैं इस पैसे को। जब आप इस्लाम लेके आएंगे ये प्रैक्टिस ख़त्म होगी। इस्लाम आएगा तो आपको पूरा जो एक स्टेट का पूरा सिस्टम होता है, मुझे पता नहीं आपने इस्लाम के सिस्टम को कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इस्लाम का निज़ाम तालीम है, इस्लाम का हेल्थ सिस्टम है, इस्लाम के अंदर एक इंश्योरेंस सिस्टम है। ये सारी चीज़ें आएंगी, माशरे में आसूदगी आएगी। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें। आई एम सॉरी ब्रदर, आप ये नहीं कर सकते कि माशरा ठीक नहीं है तो मैं एथियस्ट होकर साइड पे खड़ा होकर तमाशा देख रहा हूँ, आप लोग ठीक करें तो मैं वापस मुसलमान हो जाऊँगा।